بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد پر پہرا دینا دوسری جگہوں کے 1000 دن کے پہرا دینے سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں سرحد پر پہرا دینے کے انعام کو بیان کیا گیا کہ سرحد پر پہرا دینے والا جو ہے وہ ایک ایسی عبادت کر رہا ہے جو کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ خود اپنی عبادت کرنا یعنی عبادت وغیرہ میں مشغول ہونا جو اس کی انفرادی عبادت ہو تو اس کا فائدہ تو صرف اس کی ذات کو ملے گا، جبکہ سرحد پر پہرا جو ہے اس کا فائدہ تمام لوگوں کو بھی ہوگا۔ تو سرحد کی حفاظت یہ اجتماعی عبادت ہے اور اس کا فائدہ بھی عام ہے، اسی وجہ سے اس کا اجر بہت زیادہ بیان کیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ جو شخص سرحد پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھواتے رہیں گے، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا جہاد فی سبیلہ و ایمان بی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں نکلے، اس کو گھر سے نکالنے والی چیز صرف میرے راستے میں جہاد ہی کرنا ہو، و ایمان بی اور مجھ پر ایمان ہو، و تصدیق برسلی اور میرے رسولوں کی تصدیق ہو، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَيَّ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ تو میں اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں، او ارجعہ الى منزلہ الذی خرج منہ بما نال من اجر او غنیمہ یا اس کے گھر کی طرف اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دوں جس سے وہ نکل کر گیا تھا۔ والذی نفس محمد بیدی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ما من کلم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ کہیئتہ یوم کلم لونہ لون دم وریحہ ریح مسک۔ اللہ کی راہ میں جو زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن مجاہد اس حال میں آئے گا کہ گویا وہ زخم ابھی لگا ہے، اس کا رنگ تو خون والا ہوگا اور اس کی مہک مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ والذی نفس محمد بیدی قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لولا ان یشق علی المسلمین ما قعدت خلاف سریۃ تغزو فی سبیل اللہ ابدا۔ اگر مسلمانوں پر شاک ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کبھی ایسے لشکر کے پیچھے نہ رہ جاتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو، ولیکن لا اجد ساعۃ فاحملہم ولا یجدون ساعۃ لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا اور نہ وہ گنجائش رکھتے ہیں، ویشق علیہم ان یتخلفوا عنی اور ان پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔ والذی نفس محمد بیدی قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں،
ثم اغزو فاقتل، پھر میں جہاد کروں پھر میں قتل کر دیا جاؤں، ثم اغزو فاقتل، پھر میں جہاد کروں پھر قتل کر دیا جاؤں۔ رواہ مسلم، مسلم نے اس کو روایت کیا، وروى البخاری بعضہ، اور بخاری نے اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ القلم الجرح، یعنی قلم کا معنی ہے زخم۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے اظہار کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہونے والی بعض جنگوں میں شرکت نہ کی، تو آپ نے ان میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہ بعض نادار اور بے سر و سامان صحابہ جن کے پاس سواریاں بھی نہیں ہوتی وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تو جنگ میں شرکت نہ کرنے کا ان کو بہت غم ہوگا، اور اگر میں شرکت کر لوں اور وہ نہ کریں تو پھر ان کو شرکت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ میری جدائی کا بھی بے حد افسوس ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر تشریف نہیں لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کتنی شفقت اور محبت تھی۔ آخر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمنا کی کہ میں جہاد میں شامل ہوں اور شہید کر دیا جاؤں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے تمنا کرنا ہمیں اس بات کے بارے میں علم دیتا ہے کہ جہاد کی کس قدر فضیلت ہے۔ تو اس میں جہاد کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَعُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زخم کھانے والا جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس کا رنگ خون کے رنگ کی طرح ہوگا، مگر اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ تو اس میں بھی بتایا گیا کہ مجاہد کی امتیازی شان ہے، قیامت کے دن زخمی مجاہد کو زخمی حالت میں ہی میدان محشر میں لایا جائے گا، اور جس طرح دنیا میں اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اسی کیفیت سے اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا، مگر اس کے خون سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو اور مہک ہوگی۔ یہ کیفیت میدان محشر میں اس کی فضیلت کو نمایاں کرے گی۔ اسی وجہ سے علماء امت فرماتے ہیں کہ شہید کو اسی خون کے ساتھ دفن کیا جائے۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قاتل فی سبیل اللہ من رجل مسلم فواق ناکہ وجبت لہ الجنہ ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر بھی جہاد کیا جتنا کسی اونٹنی کو دوبارہ دوہنے کا فاصلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی راہ میں زخم لگا او نوکب نکبہ فإنہا تجیء یوم القیامت کأغزر ما کانت لونها الزعفران وریحها کالمسک، رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ یا کوئی خراش آئی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ زخم یا خراش اس حالت میں ہوگی جس میں وہ تھی، اس کا رنگ زعفران جیسا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ اس میں فرمایا فواق ناک، فواق ناکہ جو ہے یہ اونٹنی کو ایک مرتبہ دودھ دھو کر دوبارہ دوہنے تک کے درمیانی وقفے کو کہتے ہیں۔ یہ معمولی سا وقفہ ہوتا ہے، اس طرح جانور زیادہ دودھ دیتے ہیں اور در حقیقت
یہ جملہ کنایا ہے، یعنی مختصر وقت سے کنایا ہے۔ اگر کسی نے تھوڑی سی دیر مختصر وقت کے لیے بھی جہاد کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں جہاد کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ جہاد کس قدر فضیلت والی چیز ہے کہ کم وقت میں بھی اس کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے، بشرط کہ اخلاص ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق اس کے ذمے جو ہیں وہ نہ ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال مر رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشعب فیہ عینۃ من ماء عذب فاعجبته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی کا گزر ایک ایسی گھاٹی میں سے ہوا جس میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا۔ فَأَعْجَبَتْهُ، اس کو وہ جگہ اچھی لگی۔ فَقَالَ لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ، کہ اکاش کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں۔ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ، اور میں اس گھاٹی میں قیام کر لوں۔ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فَقَالَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعل، ایسا نہ کر۔ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ 70 عَامًا، اس لیے کہ تمہارے کسی ایک آدمی کا اللہ کی راہ میں قیام کرنا یعنی جہاد کرنا اس کے اپنے گھر کی 70 سالہ نماز سے بہتر ہے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کرے؟ اغزوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ، اور جس نے اللہ کے راستے میں اونٹنی کے دوبارہ دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے جتنے وقت کے لیے بھی جہاد کیا، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ فواق ما بین الحلبتین، یعنی فواق ایک بار دودھ نکال کر دوبارہ نکالنے کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں صحابی نے ایک جگہ کو پسند کیا اور اس میں رہنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ان کے دل میں تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا۔ اس لیے جب آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے افضل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھا جائے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ ایسے حالات ہو جائیں کہ اپنے دین کی حفاظت کرنا مشکل ہو تو ایسی حالت میں پھر الگ تھلگ رہنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں قیام کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل من صلاتہ فی بیتہ 70 عاما، یعنی گھر کی 70 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا نفل نماز سے کہیں افضل ہے، کیونکہ نماز کا فائدہ نمازی کی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ جہاد میں اعلیٰ کلمت اللہ یعنی دین کی سربلندی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان تمام احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے ہر حکم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو اور ہم اس پر عمل کریں،
اور اپنے جہاں بھی ہمارے جان یا مال کی ضرورت ہو تو دین کی خاطر اپنے جان اور مال کو خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔